مکلوڈگنج بہاول نگر، وہاں پر جنازہ پڑھنے والے شیعہ جنازہ پڑھنے والے کو خارج اسلام قرار دے دیا گیا ہے۔ اٹک میں یہی واقعات ہو رہے ہیں۔ وزیر آباد، چکوال اور گکھڑ کے علاوہ اس نے کیا فتویٰ دیا؟ شیعہ آذان میں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل پڑھ کے ابو بکر پر تبرہ کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کے خلاف یہ اعلان کرتے ہیں، علل اعلان افواج پاکستان، ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، علماء اسلام، شیعہ سنی علماء پاکستان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اسے بے نقاب کرنا آج میرا موضوع ہے۔ رحیم السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ادارے اور قوم کا درد رکھنے والے علماء، ان کی دن رات یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو فرقہ واریت سے پاک رکھا جائے۔ جہاں یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں وہاں پر لیکن کچھ ایسے بھی تکفیری سوچ کے شر پسند مولوی موجود ہیں کہ جن کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں بد امنی پھیلے اور وہ تکفیر کے فتوے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حال ہی میں گجرانوالہ میں ایک مولوی نے شیعہ مسلک کی تکفیر کا فتویٰ دیا۔ اس نے یہ کہا کہ جس نے بھی شیعہ نماز جنازہ پڑھی اس کا ایمان خارج ہو گیا، اسے اپنا نکاح دوبارہ پڑھانا پڑے گا۔ اس حوالے سے آج سے 2 سال پہلے حکومت پاکستان نے ہزاروں علماء کے ساتھ مل کر پاک فوج کے تعاون کے ساتھ پیغام پاکستان یہ ایک بیانیہ بنایا تھا جس پر ہزاروں علماء نے دستخط کیے تھے۔ لیکن ایسے لوگ کہ جو کفر کے فتوے بانٹتے ہیں وہ قانون کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں اور دین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب، اس حوالے سے انتہائی اہم گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروغ اعضاء میں ہمیشہ مثبت گفتگو، مثبت پیغام پاکستان کے امن کے حوالے سے اور ملک میں افراتفری کو ختم کرنے کے حوالے سے کردار ادا کیا جاتا ہے۔ آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے۔ مملکت خداداد پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد مارے وجود میں آئی۔ اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو قائد اعظم کو کافر اعظم اور پاکستان کو کافرستان کہتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہی لوگ پاکستان کے مالک کہلوانے لگے اور مقصد پاکستان کو بھی انہوں نے بھلا دیا اور ایسا کردار ادا کرنے لگے جس سے پاکستان کی اساس کمزور سے کمزور تر ہونے لگی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہیں عروج ملا، ملک میں بد امنی کو انتہائی عروج ملا اور دہشت گردی کی انتہا ہو گئی۔ مساجد، امام بارگاہیں، چرچ، دربار، حتیٰ کہ قبرستان تک ان دہشت گردوں کے نشانے پر رہے۔ پاکستان بالکل غیر محفوظ ہو گیا تھا، لاشوں پہ لاشیں اٹھائے جاتے تھے، ڈاکٹر، علماء، اکابرین دہشت گردی کا نشانہ بنتے۔ پاکستان کے ہر شہر، چھوٹے بڑے، کوئٹہ، پشاور، پارا چنار، اٹک، کراچی، چلاس، پاکستان کا کوئی علاقہ دہشت گردی سے خالی نہیں تھا۔ علل اعلان کافر کافر کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، جلوس نکلتے تھے، حکومتیں بے بس نظر آتی تھیں۔ وہ وقت آ گیا کہ پشاور APS 150 کے قریب لوگوں کے بچے شہید ہوئے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ انقلاب آ گیا، فوج بھی میدان میں آ گئی، علماء بھی میدان میں آ گئے، شہداء کا خون رنگ لایا، افواج پاکستان میدان میں آ گئی، علماء و مشائخ پاکستان نے ان کا ساتھ دیا۔ ایک بیانیہ پیغام پاکستان فتویٰ کی صورت میں دہشت گردوں کے خلاف شائع کیا گیا۔ ہزاروں علماء شیعہ سنی پاکستان کے تحفظ کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے لگے۔ صدر پاکستان سمیت ہزاروں علماء نے حفاظت پاکستان کا فریضہ ادا کرتے ہوئے بھرپور کردار ادا کیا اور اس پاکستان کو بچانے والوں میں دستخط کرنے والے شیعہ سنی، جن میں مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، علامہ حافظ ریاض حسین نجفی، علامہ افتخار حسین نقوی، علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی، محمد حنیف جالندری، علامہ افضل حیدری، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین علامہ عبدالخبیر آزاد اور ہزاروں علماء کرام نے دستخط کیا اس فتویٰ کو شائع کرنے کے لیے۔ اور پھر ہوا کیا؟ فتویٰ کے شائع ہوتے ہی فوج نے دشمنان پاکستان دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانا شروع کر دیا۔ 3 پروگرام انہوں نے ترتیب دیے اور دہشت گردوں کو بلوں میں گھسیڑ دیا۔ کچھ کیفر کردار تک پہنچ گئے اور کچھ بلوں میں گھس گئے، لیکن جن کے دلوں میں پاکستان کی دشمنی تھی انہوں نے اس فتوے کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ آج میری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ جو لوگ اس فتویٰ یعنی افواج پاکستان، ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، علماء اسلام، شیعہ سنی علماء پاکستان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اسے بے نقاب کرنا آج میرا موضوع ہے۔ میں کس طرح عرض کروں؟ اس پیغام پاکستان فتویٰ کے خلاف سازش کرتے رہے اور کرتے کرتے
کراچی کے بہت بڑے فسادی ملا نے یزید کی حمایت میں بھی بیان دیا. گوجرانوالہ اور جنگ کے سپاہی صحابہ والے اپنا نام تبدیل کر کے اہل سنت کے پلیٹ فارم کے نام سے کام کرتے رہے اور ریاست کے کام میں مداخلت کو اپنا دستور بنا لیا. آج پھر وہی دہشت گردی، وہی کافر کے نعرے میدان میں آنا شروع ہو گئے. جو علماء اسلام شیعہ سنی افواج پاکستان اور ریاست پاکستان کی محنتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، میں نمونہ عرض کرتا ہوں. وزیر آباد میں قاتلان حسین کو صحابی ثابت کیا جا رہا ہے. مکلوڈ گنج، بہاول نگر، وہاں پر جنازہ پڑھنے والے، شیعہ جنازہ پڑھنے والے کو خارج اسلام قرار دے دیا گیا ہے. اٹک میں یہی واقعات ہو رہے ہیں. وزیر آباد، چکوال اور گکھڑ کے علاوہ تازہ فتویٰ جامعہ مدینۃ العلم، ذہن میں رہے، جامعہ مدینۃ العلم گوجرانوالہ سے شائع ہوا. اسے سن کر فتوی پاکستان شائع کرنے والوں کی محنتیں ضائع ہو رہی ہیں اور پھر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. مفتی محمد احسان اللہ گوجرانوالہ نے فتویٰ دیا، جو چیز ختم ہو چکی تھی. سعودی عرب میں 5ویں فقہ جعفریہ ہے، مشترکہ نماز وہاں ادا ہوتی ہے. اس نے کیا فتویٰ دیا؟ شیعہ کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. شیعوں کا قرآن یہ نہیں. شیعہ آذان میں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل پڑھ کے ابو بکر پر تبرہ کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کے خلاف یہ اعلان کرتے ہیں علل اعلان، اس لیے جنازہ میں کوئی سنی شریک نہ ہو، اور جو شریک ہو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. میں ایک مثال دیتا چلوں، یہاں لاہور میں درجنوں مثالیں میرے پاس ہیں. باٹا پور اتو کے امان میں ملک برادری آدھے سے زیادہ سنی، آدھے شیعہ، اور ان کے نکاح میں نے بھی پڑھے، جنازے بھی پڑھے. وہاں شیعہ سنی مشترکہ اجتماعی، اور اسی طریقے سے نجف بازار کوٹ لکھمت میں شیعہ سنی مشترکہ جنازے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ ہمارے سامنے ایسا واقعہ ہوا جس واقعے کو ہم بھلا نہیں سکتے. جو شیعہ جنازے میں شریک ہو، سنی جو جنازے میں شریک ہوا ہے شیعہ کے جنازے میں، وہ خارج از اسلام ہے. اور گکھڑ میں قاری قیصر نے صبح کی نماز کے بعد اعلان کیا ہے کہ جنہوں نے بھی اس جنازے میں شرکت کی ہے دوبارہ نکاح پڑھے، اور وہاں نکاح پڑھے گئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں صرف اور صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اور بنیادی بات جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں وہ ہے پیغام پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اس سازش کو ختم کیا جائے. مکلوڈ گنج میں مولوی معاویہ شفیع نے جنازہ پڑھانے سے پہلے کہا جو شیعہ کافر ہیں جنازے سے نکل جائیں. وہاں اس پر FIR بھی ہے، لیکن کوئی عمل نہیں ہوا. قاری قیصر نے سپیکر پر اعلان کیا کہ جس نے محمد اعظم کی والدہ کا جنازہ پڑھا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بھی اپنا نکاح علیحدہ پڑھوائے. علامہ افضل حیدری صاحب کے گاؤں علاقہ ضلع سرگودا میں بھی شیعہ جنازہ پڑھنے والے کو کافر قرار دے کر بائیکاٹ کیا گیا ہے. آخری بات میں یہی عرض کروں گا کہ ہم متحد ہو کر، ملی یکجہتی ہو، دیگر معاملات ہوں، شیعہ سنی مل کر کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان کے تحفظ کے لیے. اور یہ پیام پاکستان بیانیہ یہ بہت بڑی دستاویز ہے، اس کی حفاظت کی جائے. جن علماء نے دستخط کیے ہیں، جن کا میں نے ابھی نام بھی لیا ہے، وہ کردار ادا کریں تاکہ ان لوگوں کو سزا ہو جو کافر کی صدا بلند کر رہے ہیں اور نئے نکاح پڑھا رہے ہیں، نئے جنازوں کا اعلان کر رہے ہیں، پاکستان کو دہشت گردی کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں. یقین جانیے اس وقت امن کا ماحول ہے، دہشت گرد اپنے بلوں میں گھس چکے ہیں. فوج نے مکمل کردار ادا کیا، بزرگ علماء نے اور دیگر علماء نے ہمارے سمیت مکمل کردار ادا کیا ہے، اور اس کا ذکر GHQ میں بھی ہوا ہے، مشائخ اور علماء کانفرنس میں. تو میں یہی آخری الفاظ یہی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو، سازشیوں کو 3-4 جن کی FIR ہمارے پاس موجود ہیں اور کافر کے اس دور میں اعلان کر رہے ہیں، اس بیانیے کو ختم کرنے کے لیے، افواج پاکستان کی محنت کو ضائع کرنے کے لیے، علماء کی محنتوں کو ضائع کرنے کے لیے ان کے خلاف مکمل کردار ادا کیا جائے. انشاءاللہ پاکستان محفوظ رہنے کے لیے بنا ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا.